السلام علیکم ڈیئر ایسپیرنٹس، ویلکم ٹو دا گیٹ اسکالرز اکیڈمی۔ آج ہم لے کر آئے ہیں لیکچرار اردو پیپر پاس پیپر PPSC کا، اس کا پارٹ 3۔ اس کے پہلے 2 پارٹ ہم پہلے آپ کو سامنے پیش کر چکے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ تو پہلے 50 سوال ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے کوسچن نمبر 50 جو ہے دوبارہ یہاں پہ اس ویڈیو میں ریپیٹ کر رہی ہوں، تاکہ آپ کا پچھلی ویڈیو سے جو ہے وہ ربط بنا رہے۔ تو اس کوسچن کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پا کو ساتھ ہی آتش نوا کر دے۔ مولانا ظفر علی خان کے اس شعر میں کون سی صنف بیان ہوئی ہے؟ تو اس میں چونکہ دعا کر رہے ہیں تو اس لیے یہ مناجات ہے۔ کوسچن نمبر 51، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ہے نام اس کا۔ تو مولانا ظفر علی خان کے اس شعر میں صنعت تضاد کتنی بار آئی ہے؟ جی، تو اس میں صنعت تضاد جو ہے وہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ میں ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں کہ کہاں کہاں پر آ رہی ہے اس میں۔ ایک تو یکتائی ہے اور دوسری جی ہے یہاں پہ دوئی، یہ ایک ہو گیا، اور دوسرا ہے جھوٹا اور سچا۔ 2 مرتبہ صنعت تضاد آئی ہے۔ کوسچن نمبر 53، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب بھی ان کو دھیان آئے گا کہ تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ تو فراق گورکھپوری کے اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ تو اس شعر کے اندر جو صنعت آئی ہے وہ ہے جی شاعرانہ تعلی، اور یہ شاعرانہ تعلی سے مراد یہ ہے کہ شاعر جو ہیں وہ اپنے اوپر فخر کرتے ہیں اپنے اشعار کے اندر۔ اس طرح کی بہت ساری اگزامپلز ہمیں مرزا غالب کے اشعار میں بھی نظر آتی ہیں، جیسے کہ ان کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ اور شعر بھی ان کا اس میں اسی زمین میں آپ کو ایک سنا دیتی ہوں۔ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز اور ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور ایک اور شعر غالب کا اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے اسی پہ، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ کوسچن نمبر 54، خوجی کا کردار کس کا تخلیق کرتا ہے؟ جی، تو یہ کردار جو ہے یہ رتن ناتھ سرشار کا ہے، اور یہ کردار ان کا جو ناول ہے فسانہ آزاد اس کا ایک بہت ہی اچھا کردار ہے۔ کوسچن نمبر 55، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اس شعر میں اقبال نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ جی، تو اس شعر میں اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کو مخاطب کیا ہے۔ کوسچن نمبر 56، ادبی دنیا کے مدیر کا نام کیا ہے؟ جی، تو ادبی دنیا جو رسالہ ہے یہ مولانا تاجور نجیب آبادی نے 1929 میں لاہور پاکستان سے اس کو شروع کیا تھا، اور اس کے مدیر کا نام جو ہے وہ صلاح الدین احمد ہے۔ کوسچن نمبر 57، کاؤ کاؤ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ مرزا غالب کے اس شعر میں کاؤ کاؤ سے کیا مراد ہے؟ تو مرزا غالب کے اس شعر میں کاؤ کاؤ سے مراد ہے کوشش کرنا، سخت کوشش کرنا۔ کوسچن نمبر 58 ہے جی، علامہ اقبال کی نظموں میں فلسفیانہ شعور کا دور کون سا ہے؟ تو علامہ اقبال کی نظموں میں فلسفیانہ شعور جو ہے وہ ہمیں 1905 سے 1908 میں زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ اس دور میں علامہ اقبال جو ہیں وہ چلے گئے تھے جی کہاں پہ، باہر کے ملک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لندن چلے گئے تھے، اور وہاں پر جا کے جب انہوں نے ادھر کی تہذیب کا اپنی آنکھوں سے بغور مطالعہ کیا تو ان کے شاعریوں میں جو فلسفیانہ شعور تھا جو ہے نا وہ زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کے کچھ اس دور کے جو اشعار ہیں وہ بھی ان کی اس چیز کو بہت زیادہ واضح کرتے ہیں، جیسے کہ اس وقت ایک شعر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی مینہ کاری ہے۔ اور اسی طرح سے وہاں جا کے اپنی جو صبح اٹھنے کے جو فوائد تھے یا صبح خیزی کی جو عادت تھی اس کو کس طرح سے اقبال نے بیان کیا ہے کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ جی، کوسچن نمبر 59، فقرہ مکمل کرنا ہے، قلم اور کتابیں میز پر دیش۔ تو اس میں جو آپشنز تھے اس میں رائٹ آپشن تھا کہ قلم اور کتابیں میز پر رکھی ہیں، قلم اور کتابیں میز پر رکھی ہیں۔ کوسچن نمبر 60 آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے،
نثر کا ارتقاء وجہی سے لے کر کس نثر نگار تک جاتا ہے؟ جی تو نثر کا ارتقاء جو ہے وہ ملا وجہی سے لے کر مولوی عبدالحق تک جاتا ہے. اس وقت تک نثر جو ہے وہ اپنے ارتقائی دور میں تھی. کوسچن نمبر 61. نصف صدی 2-4 سال قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو یہ قواعد کی روح سے جی اسم ظرف زماں ہیں. کوسچن نمبر 62. اقبال اکیڈمی کب قائم ہوئی تھی؟ تو اقبال اکیڈمی جو ہے یہ 1951 میں قائم ہوئی تھی. اقبال اکیڈمی کو 1951 میں قائم کیا تھا. اس کا جو صدر دفتر ہے وہ لاہور پاکستان میں ہے آج کل، اور اس کی جو باقاعدہ بنیاد ہے اس کو حکومتی آرڈیننس کے تحت 1962 میں اس کو باقاعدہ طور پر تشکیل دیا گیا تھا. ابتدا میں جو اس کا صدر دفتر تھا وہ کراچی میں تھا، لیکن جب پاکستان کا دارالحکومت جو ہے وہ اسلام آباد منتقل ہو گیا تو اس اقبال اکیڈمی کے صدر دفتر کو جو ہے وہ لاہور منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ لاہور جو ہے وہاں پہ اقبال کا جو مزار ہے وہ لاہور میں ہی ہے. جی تو کوسچن نمبر 63 ہے کہ نوطرز مرثا میر حسین عطا تحسین کی تصنیف ہے اور یہ کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ جی تو یہ جو کتاب ہے نوطرز مرثا یہ فارسی قصہ چہار درویش سے ماخوذ ہے، اور بعد میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج کے تحت میر امن دہلوی نے جو ہے وہ باغ و بہار کے نام سے کیا تھا، اور باغ و بہار کو جو ہے وہ اردو نثر کی پہلی کتاب ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. کوسچن 64. طنز و مزاح کا ادبی رسالہ شگوفہ کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ جی تو طنز و مزاح کا یہ ادبی رسالہ شگوفہ حیدرآباد دکن سے شائع ہوتا ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ 2022 کے لیکچر اور اردو کے پیپر میں بھی آیا تھا، اور وہاں پہ جو آپشن تھے ہم لوگوں کے پاس وہاں پہ حیدرآباد، ایک آپشن حیدرآباد تھا اور ایک آپشن جو ہے وہ حیدرآباد دکن تھا. تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ حیدرآباد دکن ہے. یہ رسالہ جو ہے وہ حیدرآباد دکن یعنی کہ انڈیا سے شائع ہوتا ہے. اگلا سوال کوسچن نمبر 65. منظر نگاری کا بیان کیا کہلاتا ہے؟ جی تو منظر نگاری کا بیان تخیل کہلاتا ہے. کوسچن 66. شعر سے اشعار کیا ہے؟ تو شعر سے اشعار جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ جی جمع مکسر جمع کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں سے ہم واحد سے جمع بناتے وقت جو لفظ ہوتا ہے واحد اسی سے آگے جو ہے وہ جمع بنا دیتے ہیں، یعنی لفظ کی تھوڑی سی شکل کو یا حیت کو تبدیل کر کے ہی اس کی جمع بن جاتی ہے. تو ایسے بنائی جانے والی جمع جو ہے وہ جمع مکسر کہلاتی ہے. کوسچن نمبر 67. دستور اشاق کی صنف کیا ہے؟ تو دستور اشاق جو ہے جی یہ مثنوی ہے، اور یہ مثنوی لکھی تھی فتاحی نے. تو دستور اشاق جو ہے وہ صنف کے اعتبار سے ایک مثنوی ہے. کوسچن نمبر 68. کون سا جملہ درست ہے؟ یہاں پہ میں نے صرف درست جملہ یہاں پہ لکھا ہے اس سلائڈ کے اندر کہ فریقین کے درمیان معاہدہ ہوگا. اس کے جو باقی آپشن تھے اس میں یہ تھا کہ ایک آپشن یہ تھا کہ دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ ہوگا، ایک یہ تھا کہ جی فریقین کے درمیان معاہدہ ہو گیا. تو اس میں سے دونوں والا جو تھا ایسا جس میں دو لکھا ہوا تھا وہ سنٹینس جو ہے وہ رونگ تھے، اور یہ سنٹینس کے فریقین کے درمیان معاہدہ ہو گئے. فریقین یعنی کہ فریقین کا مطلب ایک فریق اور فریقین کا مطلب ہے دو فریق. تو اس میں یہ سنٹینس صحیح تھا کہ فریقین کے درمیان معاہدہ ہو گیا. کوسچن 69. سودا نے کس صنف سخن کا آغاز کیا؟ جی تو مرزا رفیع سودا نے قصیدے کا جو آغاز ہے وہ مرزا رفیع سودا سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو آپشن تھا قصیدے وہ آپشن جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے. کوسچن نمبر 70. شعر ہے اس میں: میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. تو پروین شاکر کی اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس شعر کے اندر جو صنعت استعمال ہوئی ہے وہ ہے جی لف و نشر. اس شعر کے اندر استعمال ہونے والی صنعت ہے لف و نشر. کوسچن نمبر 71. وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. ناصر کاظمی نے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ جی تو اس شعر کے اندر استعارہ کی صنعت استعمال کی ہے. اس میں وہ اپنے محبوب کے لیے ستارہ، شبنم اور پھول کے الفاظ کو ڈائریکٹلی استعمال کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ جو صنعت استعمال ہوئی ہے وہ ہم لوگوں کے پاس ہے جی استعارہ. 72. سراپا رہن و عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برگ کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. مرزا غالب کا یہ شعر صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو مرزا غالب کا یہ جو شعر ہے یہ صنف کے لحاظ سے رپور تاز ہے. کوسچن نمبر 73. نیکی کر تھانے جا کس کی تصنیف ہے؟
تو نیکی کر تھانے جا یہ تصنیف ہے جی ابراہیم جلیس کی، جو کہ مشہور مزاح نگار بھی ہیں اور سفر نامہ نگار بھی ہیں۔ تو یہ تصنیف ہے جی نیکی کر تھانے جا ابراہیم جلیس کی۔ کوسچن نمبر 74، بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے جی مرزا غالب کا۔ کوسچن نمبر 75، اور یہ ہی سوال سیم ٹو سیم اسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ 2022 کے لیکچر اردو کے پیپر میں بھی ریپیٹ ہوا تھا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ تو اس نعت کے جو مصنف یا تخلیق کار ہیں وہ ہیں جی خالد محمود نقشبندی۔ کوسچن نمبر 76، ڈھاک کے وہی تین پات اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ تو ڈھاک کے وہی تین پات اس ضرب المثل سے مراد ہے کہ معاملہ جوں کا توں ہے۔ کوسچن نمبر 77، گنجینہ معنی کا طلسم اشاریہ دیوان غالب کو رشید حسن خان نے مرتب کیا، یہ بتائیے کہ اس کو کس ادارے نے شائع کیا؟ تو یہ جو اشاریہ ہے یہ مجلس ترقی ادب لاہور نے شائع کیا تھا۔ کوسچن نمبر 78، غالب نے کس کو خط لکھنے میں تعامل کیا؟ تو غالب نے جی منشی شیو نارائن کو خط لکھنے میں تعامل کیا۔ کوسچن 79، کولرج کا کال کیا تھا؟ تو کولرج کا جو کال یا ان کے جو خیالات تھے وہ یہ تھے کہ وہ فکر کی گہرائی پر زور دیتے تھے۔ کوسچن نمبر 80، حسن کوزہ گر کس کی تصنیف ہے؟ حسن کوزہ گر جو ہے یہ تصنیف ہے جی نون میم راشد نے، یعنی کہ نظر محمد راشد کی، اور ان کی یہ نظم جو ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے اور اس کا ہر حصہ ان کے مختلف شعری مجموعوں کے اندر ہے، اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہ ان کے آخری شعری مجموعے میں ہے۔ تو حسن کوزہ گر جو ہے یہ نظر محمد راشد یعنی کہ نون میم راشد کی تصنیف ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ 2022 کے لیکچرر اردو کے پیپر میں بھی اس پہ سوال آیا تھا کہ حسن کوزہ گر کے کتنے حصے ہیں؟ تو حسن کوزہ گر کے 4 حصے ہیں۔ کوسچن نمبر 81، یہاں سے جنرل نالج کا پورشن سٹارٹ ہو گیا ہے اس پیپر کا۔ پرویز مشرف سینٹینس اکارڈنگ ٹو وچ آرٹیکل آف 1973 کانسٹیٹیوشن؟ تو اس کا آنسر ہے جی آرٹیکل 6۔ کوسچن نمبر 82، ہو روٹ دا بک اسپرٹ آف اسلام؟ تو یہ کتاب لکھی تھی جی سید امیر علی نے۔ اسپرٹ آف اسلام واز ریٹن بائی سید امیر علی۔ کوسچن نمبر 83، کرنٹ ہیومن رائٹ منسٹر از؟ اس وقت 2021 کی جو ہیومن رائٹ منسٹر تھیں وہ شیریں مزاری تھی، لیکن اگر ہم موجودہ ہیومن رائٹ منسٹر کی بات کریں تو میاں ریاض پیرزادہ جو ہیں وہ کرنٹ ہیومن رائٹ منسٹر ہیں، موجودہ اس وقت کے ہیومن رائٹ منسٹر۔ تو کوسچن نمبر 84، ہو روٹ دی بک فاؤنڈیشنز آف پاکستان؟ تو فاؤنڈیشنز آف پاکستان جو کتاب ہے یہ لکھی تھی شریف الدین پیرزادہ نے۔ تو شریف الدین پیرزادہ روٹ دی بک فاؤنڈیشنز آف پاکستان۔ کوسچن نمبر 85، وچ شارٹ کٹ کی از یوز ٹو موو دی نیکسٹ پیج؟ تو اس میں ہے جی آنسر اس کا کنٹرول پلس پیج ڈاؤن۔ کوسچن نمبر 86، وٹامن اے از پریزنٹ ان ویجیٹیبلز اینڈ لیوز؟ کوسچن نمبر 87، واٹ از ڈونبس؟ ڈونبس کیا ہے؟ تو ڈونبس جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے رشیا اور یوکرائن کے درمیان، یعنی کہ یہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے ڈونبس۔ جنرل نالج کا سوال ہے یہ۔ کوسچن نمبر 88، وچ از ان پٹ ڈیوائس؟ تو اس میں جو ہم لوگ کے پاس آپشن تھے وہ تھے جی مانیٹر ہے، پرنٹر ہے اور اسپیکر ہے۔ تو یہ ساری آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں، تو اس کا جو صحیح آپشن تھا وہ یہ تھا کہ اس میں سے نن آف دیز، یعنی کہ اس میں سے کوئی بھی ان پٹ ڈیوائس نہیں ہے۔ کوسچن نمبر 89، اسٹیٹ بینک آف پاکستان واز انوگریٹڈ آن؟ تو کس ڈیٹ کو انوگریٹ ہوا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ 1 جولائی 1948 کو، اور اسی لیے ہمیشہ ہر سال 1 جولائی کو جو ہے نا وہ بینک ہالیڈے ہوتی ہے، کیونکہ اس دن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ہے وہ انوگریشن ہوا تھا، تو اسی وجہ سے وہاں پہ 1 جولائی کو ہر سال جو ہے وہ پاکستان میں بینک ہالیڈے ہوتی ہے۔ کوسچن نمبر 90، وچ کنٹری ہوسٹ 2034 ایشین گیمز؟ تو ایشین گیمز جو ہیں وہ 2034 کی وہ انشاءاللہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ہوسٹ کرے گا۔ کوسچن نمبر 91، وچ انسٹرومنٹ از یوز ٹو کنوے انفارمیشن سگنل فرام ون پلیس ٹو اندر؟ تو انفارمیشن کی جو سگنلز ہیں وہ ٹرانسمیٹرز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے ہیں، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے جی ٹرانسمیٹرز۔ کوسچن 92، دا ویجز آف سن ڈیش ہیل؟
تو یہ ہم لوگوں کے پاس ایک جو ہے نا وہ ضرب المثل ہے، یا کہہ لیں کہ انگلش میں جو ضرب الامثال ہوتی ہیں یہ وہ ہے، تو اس میں از ہی آئے گا، تو رائٹ آپشن جو ہے وہ از ہے۔ دا ویجز آف سن از ہیل، کہ گناہ کی اجرت جو ہے وہ ہمیشہ دوزخ ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک ایڈیم ہے دا ویجز آف سن از ہیل، تو اس میں ایڈیم جو ہیں وہ جس طرح سے لکھے گئے ہوتے ہیں یا ان کا ترجمہ جس طرح سے ہوتا ہے تو وہ ایز اٹ از ہی ہم نے اس کو لگانا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ از جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے۔ Question number 93. How many permutations of the letter of the word apple are there? تو یہاں پہ پرمیٹیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ایپل کے ورڈز ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے، یعنی کہ مختلف ترتیب لگا کر کتنے ورڈز ان الفاظ سے بنا سکتے ہیں، تو اس کا آنسر ہے جی 60 مزید ورڈز جو ہیں وہ اس کے لیٹرز سے بن سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 94. ان لک از، اس میں آگے دیش تھی یعنی خالی جگہ تھی، تو آخر میں اس کے جو آپشن تھا رائٹ آپشن تھا انفارچونیٹلی، ان لک از انفارچونیٹلی۔ کوسچن نمبر 95. I know you dash perform the exam with colors، تو اس میں آنسر تھا رائٹ آپشن جو تھا وہ تھا جی you would. I know you would perform the exams with colors۔ Question number 96. The tree has dash into the ground، تو رائٹ آپشن ہے اس کا جی the tree has struck into the ground۔ Question number 97. The speed of light with the rise in the temperature of the medium، تو اس میں کیا ہے کہ جی اگر ٹمپریچر کے اندر اضافہ ہو جائے یا میڈیم میں کوئی اضافہ ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو لائٹ کی سپیڈ ہے وہ سیم رہتی ہے، میڈیم چینج ہو جائے یا ٹمپریچر میں اضافہ ہو جائے تو لائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ سیم رہتی ہے، تو آنسر کیا ہوگا، ریمین سیم۔ کوسچن نمبر 97 ہے کہ بائنڈری کوڈڈ ڈیسیمل از اے کمبینیشن آف، کتنے ڈیجٹس میں پوچھے ہیں انہوں نے کہ بائنڈری کوڈڈ ڈیسیملز جو ہوتی ہیں وہ 4 ڈیجٹس کا کمبینیشن ہوتی ہے۔ اب یہ بائنڈری کوڈڈ سسٹم کیا ہوتا ہے، اس میں اس سسٹم کے اندر 0 سے لے کر 9 تک ڈیجٹس کو کچھ کوڈز دیے گئے ہیں، اور وہ ہر کوڈ جو ہوتا ہے وہ 4 ڈیجٹ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اس سسٹم کے اندر، تو اس لیے جو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ وہ 4 ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے بائنڈری کوڈڈ ڈیسیمل سسٹم۔ جی تو کوسچن نمبر 99. ان ایم ایس ورڈ وچ کی از یوز ٹو اسٹارٹ اے نیو لائن، تو ایم ایس ورڈ کے اندر انٹر کی جو کی ہوتی ہے، انٹر کی وہ نئی لائن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب بھی آپ جو لائن ٹائپ کر رہے ہیں اگر آپ نے اس سے نیو لائن میں جانا ہے، ویسے تو آٹومیٹیکلی کرسر جو ہے وہ نیو لائن پہ منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اگر پیراگراف نیو اسٹارٹ کرنے کی صورت میں اگر آپ کرسر کو خود نیو لائن پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ انٹر کی کو پریس کریں گے تو آپ کا جو کرسر ہے وہ آٹومیٹیکلی نچلی لائن کے اوپر جو ہے وہ موو ہو جائے گا۔ جی تو کوسچن نمبر 100 آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے، یہ میتھمیٹکس کا کوسچن تھا، اور اس میں جتنے بھی سائنس اس سوال کے اندر دیے ہیں اس کو سالو کرنے کے بعد اس کا آنسر جو ہے وہ 0.12 آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے 100 سوالوں کا سلسلہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ لیکچرر میل لیکچرر اردو PPSC 2021 کا یہ پیپر تھا، اور اس کے جو پہلے 50 سوالات ہیں اس کے 2 پارٹس بھی پہلے اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، اس کے لنکس جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو وہ وہاں سے آپ ضرور ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ ہماری یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل نہیں بھولے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک اپریسیشن ہوتی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔